الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد سامعین محترم، 13 ماہ رمضان 13 رمضان کی رات نائٹ 13 نائٹ کو ماہ رمضان کی 13 کی شب میں جو دعا اور اعمال ہے اور دن بھر اس کی طرف متوجہ رہنا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا جبار السماوات و جبار الارضین یا من لہ الملک السماوات و ملکوت الارضین یا غفار الذنوب وسمیع العلیم الغفور الحلیم الرحیم الصمد الفرد الذی لا شبیہ لک ولا ولی لک انت العلی الاعلی القدیر القادر انت التواب الرحیم. اسألک ان تصلی علی محمد وآلہ وان تغفر لی وترحمنی انک انت ارحم الراحمین. صدق اللہ العلی العظیم. اس دعا میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بہت جلدی بات میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں. اس میں پورا خزانہ بھر دیا ہے اور شب 13 تاریخ کو انسان اس کی طرف متوجہ ہو. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان ہے، رحیم ہے. اے آسمان پہ تسلط اور زمینوں پر اقتدار رکھنے والے، اے وہ ذات جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمینوں کی حکمرانی ہے، تو جو گناہوں کا بخشنے والا ہے، بہت سننے والا ہے، بہت واقف ہے، بہت بڑا بخشنے والا ہے، بڑا بردبار ہے، حلیم ہے، رحیم ہے، بے نیاز ہے، تنہا ہے. تو ایسا ہے تیرا کوئی شبیہ نہیں ہے اور نہ کسی کے حق ولایت اور حکومت تجھ پر حاصل ہے. تو ہی بلند و برتر ہے، با اقتدار ہے اور قادر ہے، اور تو ہی تو قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے. میں سوال کرتا ہوں تجھ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک طیب طاہر پر رحمت نازل فرما اور میرے گناہوں کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما. یقیناً تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو مومنین کرام، یہ 13 ماہ رمضان کی شب ہے. جو 13 ماہ رمضان آپ حضرات کی خدمت میں جو آئے گی وہ جمعرات کی شکل میں آئے گی. جمعرات کے دن ہے اور جمعرات کے لیے حکم ہے کہ شب جمعہ اور پورا دن جمعرات کے لیے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین یہ پڑھیں. اور یا غفور و یا رحیم 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. یا رزاق کو 308 مرتبہ پڑھنا ہے. جمعرات کے دن بہت سی نمازیں ہیں، بہت سی ویڈیو میں نے بیان کیا ہے جو رمضان سے پہلے ہے. کم از کم 27 طریقے کی نماز ہے، لیکن مختصر یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحمدو کے بعد جمعرات کے دن کی الحمدو کے بعد 5 مرتبہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح اور 5 مرتبہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر پڑھے. نماز کے بعد 40 مرتبہ 40 ٹائم توحید سورہ قل اللہ اور پھر 40 مرتبہ 40 ٹائم استغفار پڑھے. اس نماز کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت اور جہنم میں موجود جتنے لوگ ہوں گے اس کے برابر اسے حسنات دے گا، درجات دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کو بڑا مقام دے گا. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعرات کے دن 2 رکعت نماز ہے. الحمدو کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد ہے. جو شخص یہ نماز پڑھے گا، جو شخص پڑھے گا تو فرشتے پیغام خدا لے کر حاضر ہوں گے کہ تمہاری جو حاجت ہے بیان کر، وہ پوری کر دی جائے گی. اور یقیناً اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے. شب 13 ماہ رمضان کی 4 رکعت نماز ہے، جس میں ہر رکعت کے بعد الحمد کے بعد
25 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرنا ہے، اور جو 25 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرتا ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ قیامت کے دن اسے بجلی کی طرح، بجلی کی رفتار کی طرح، کرنٹ کی طرح پولیس سرات سے وہ گزر جائے گا، نہ کٹے گا، نہ گرے گا، نہ جہنم میں جائے گا، نہ سختیاں ہوں گی۔ 4 رکعت نماز 13 ماہ رمضان کی شب میں الحمد 1 مرتبہ اور 30 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرنا۔ جو 13 ماہ رمضان کا روزہ رکھے گا اس نے خدائے متعال اللہ تبارک و تعالی اہل مکہ اور اہل مدینہ میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں ان کی عبادت کا ثواب دے گا، مکہ اور مدینے میں رہنے والے کا اجر و ثواب دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جتنے پتھر ہیں، سنگریزے ہیں، ریزے ہیں، ریت ہیں، ان سب کے برابر شفاعت کا اختیار دے دے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ دعا ہے جو 13 ماہ رمضان کی دعا میں ہے کہ دعا کرو۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقدار وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار ووفقنی فیہ للتقی وصحبت الابرار بعونک یا قرۃ عین المساکین۔ یہ دعا پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ جتنے پتھر سنگریزے ہیں اس کے برابر اسے اجر و ثواب دے دے گا۔ کائنات میں جتنے بھی سنگریزے ہیں اور جتنے بھی پتھر ہیں اس کے برابر اللہ اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ تو نمازیں جمعرات کے دن، اس کے بعد پھر شب جمعہ جو آئے گی اس کے اعمال الگ ہیں اور وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ آج جو چونکہ جمعرات کے دن 308 مرتبہ ہم یا رزاقوں کی تلاوت کریں گے، ورد کریں گے، تو الرزاق اللہ کے اسم اعظم میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم اسماء حسنہ میں شامل ہے۔ اور رزق، الرزاق کے معنی بہت زیادہ رزق دینے والا۔ رزق وہ 13 طریقے کا، رزق عقل، رزق صحت، رزق برکت، رزق اطاعت، رزق زیارت، رزق شفاعت، وہ سارے طریقے کا رزق دے گا۔ سکون، رزق ہم سے روزی روٹی کا نہیں، مخلوقات کے جسمانی اور روحانی نشو و نما کے اسباب سے ذرائع اور ضرورت کو پوری کرنے والی ہستی کا نام ہے رزاق۔ جس کی جو ضرورت ہے، 1 دن کا بچہ ہے اس کو جو ضرورت ہے، 50 سال کا آدمی اس کو جو ضرورت ہے، غریب ہے اس کو ضرورت ہے، اور فقیر ہے اس کو جو ضرورت ہے، جس کی جو ڈیولپ کرتا ہے، جیسے طریقے، جو اس کے جو ذرائع ہیں، جس کی جو آمدنی ہے، جس کے جو حصول ہے، اس کے حساب سے پورا دینے والا ہستی۔ کیڑے مکوڑوں کو کیا دینا ہے، سانپ بچھو کو کیا دینا ہے، انسان کو کیا دینا ہے، دیگر مخلوقات کو کیا دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، سورہ ذاریات۔ کبھی اس کی تحقیق اللہ ہی رزق دینے والا ہے اور صاحب قوت و قدرت والا ہے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال میں، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات میں الرزق کیا ہے؟ الہی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی۔ ماہ شعبان میں دعا ہے، میرا معبود اگر تو نے مجھے محروم کر دیا تو پھر کون مجھے رزق دے گا؟ اگر تو نے دربار میں آج رزق صحت ہے، محفوظ رکھے ہیں، توکل کی بنیاد پر یا اور دیگر بنیاد پر انسان محفوظ ہے ان تمام بیماریوں سے، یہ کون رکھے گا؟ اگر اللہ محروم کر دے تو اسے کوئی رزق نہیں دے گا، نہ کھانے پینے کا دے گا، نہ صحت سلامتی دے گا، نہ عزت و وقار دے گا، نہ عقل و ہنر دے گا۔ اس کا خاصہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے چاروں کونوں میں ایک بار یا رزاق و ورد کر کے اس کے گھر سے فقر و فاقہ، تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ چاروں کونوں پہ، گھر کے چاروں کونوں پہ یا رزاق ہو، یا رزاق ہو، یا رزاق ہو، یا رزاق ہو، چاروں کونے پہ پڑھ کے پھونک دے تو انشاءاللہ فقر، تنگ دستی، مفلسی یہ دور ہو جائے گا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ پڑھنا نہیں ہے، سمجھے تو اللہ رزق دینے والا۔ اگر عقائد کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، سمجھ بوجھ کر انشاءاللہ کرے گا
تو اللہ اپنے رزق کا خزانہ اس کے لیے کھول دے گا۔ یا رزاقوں کا بہت زیادہ ورد کرنا رزق بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نفع ہوتا ہے، کوئی بزنس کاروبار کسی چیز میں فائدہ حاصل کرنا ہے تو زیادہ زیادہ اس چیز کو لیتے وقت یا رزاق کو کہیں، خریدتے وقت یا رزاق کو کہیں، اور اس کے بعد اٹھتے بیٹھتے یا رزاق کو کہیں۔ ایک قول میں ہے کہ یا رزاق کو حضرت میکائیل کا ورد ہے، میکائیل اسے پڑھا کرتے تھے، اور اس کا ورد کرنے والے پر نعمات خدا نازل ہوتی ہے، یعنی یہ میکائیل پڑھتے تھے اور اللہ کی ساری نعمت ان کے اوپر جو ہے وہ نازل کر دیتا ہے یا رزاقوں کے ذریعے۔ رات کے وقت قبولیت دعا اور رزق میں وسعت کے لیے 308 مرتبہ یا رزاقوں کا ورد کرے۔ رات میں سوتے وقت، جاگتے وقت، اگر چاہتا رزق ہو، صحت ہو، بیماری ختم ہو، سکون قلب ہو، ساری آفتوں بلائیں ختم ہو جائیں، تو 308 مرتبہ۔ یہ سب گنتیوں کے ریزن ہیں، کبھی وقت ملے گا، چونکہ یہ 8-10 منٹ کی کلپ ہوتی ہے جو بظاہر دیکھ لیں، اور اس کی سرچ میں، اس کی گہرائیوں میں، اور آپ جاتے بھی ہیں، اس سے بہتر جانتے بھی ہیں۔ ہمارا کام ہے صرف تذکر کرنا، یاد دہانی کرنا۔ جہاں سے یہ بات ظاہر ہو رہی اسے بھی یاد رکھیں، جہاں سے بول رہا ہے اسے بھی یاد رکھیں، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، خیال رکھیں، اور یقیناً دوسروں کے لیے مانگیں گے تو اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس بیماری کے وقت دوسروں کا خیال رکھیں، جہاں توفیقات مانگا ہے اسے اپنا حکم جانیں، اور دوسروں کا خیال کرتے ہوئے انہیں یاد کرتے رہیں۔ رات میں یہ ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدے مند ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیٹرڈے کے دن، ہفتے کے دن اور جمعرات کے دن، جو 13 تاریخ آ رہی ہے شب میں، جمعرات کے دن 308 مرتبہ یا رزاق کو اگر پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اطاعت کا درجہ دے گا، اسے اپنا فرما بردار بنائے گا۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اطاعت کی توفیق بھی 37 چیزوں کا نام ہے، توفیق حرکت کا نام ہے۔ کبھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ کن کن چیزوں سے توفیقات ملتی ہے، لیکن اگر جمعرات اور سیٹرڈے کو انسان جو ہے یا رزاقوں کا ورد 308 مرتبہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے طریقے کا رزق شفاعت، رزق برکت، رزق حیات، رزق عزت، یہ سارا رزق اس کے لیے وسیع کر دے گا، پھیلا گا۔ تنگ دستی نہیں ہے، دل تنگ نہ کرو کہ دے دیا تو اب ہمارا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ پھر خاص طریقے سے انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یا رزاقوں کا ورد کرے، اور اللہ نے اکثر دعاؤں میں، قرآن مجید کی دعاؤں میں رزق کا تذکرہ کیا ہے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رزق کا تذکرہ کیا ہے۔ اب آخر میں 13 ماہ رمضان، جو اصل میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ نہروان کے بعد واپسی پر اپنی خبر شہادت بیان کی تھی کہ ماہ رمضان میں بار بار پیغمبر نے فرمایا کہ میری داڑھی خضاب ہوگی، اور وہ رمضان ہے آ گیا۔ جنگ نہروان کی واپسی کے بعد باقی دنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آواز دیا کہ رمضان کے کتنے دن باقی ہیں، کتنے دن گزر گئے ہیں۔ کسی نے کہا 17 دن آنے والے ہیں، 13 دن گزر گئے ہیں۔ پھر آواز دیا بیٹا حسن بیواؤں کا خیال رکھنا، بیٹا حسین یتیموں کا خیال رکھنا۔ تو اپنی خبر شہادت 13 تاریخ کو امیر المؤمنین نے دی تھی، اور 13 ماہ رمضان کو حجاج ابن یوسف ملعون ثقفی 95 میں، جو جناب کمیل ابن زیاد اور بہت سی عظیم شخصیتوں کا قاتل ہے، جس نے سادات پر ظلم کیا، قید خانہ بنایا، 400 لوگوں کو بغیر لباس کے رکھا تھا۔ جب روزہ رکھتا تھا تو سادات بچوں کو ذبح کر کے ان کے خون سے آٹا گوندا جاتا تھا، اس سے وہ افطار اور سحری کیا کرتا تھا۔ بہت زیادہ ملعون، 20 سال اس نے حکومت کیا ہے، اور اس کی بہت زیادہ سزا دی گئی ہے۔ تو ایسی بہت سی تاریخیں ہیں۔ ان ظالموں کے اوپر لعنت کرتے رہیں، ان کا کردار اپنی زندگی سے دور کرتے رہیں، ان سے برات اختیار کریں، اور امیر المؤمنین کی یاد اور ان کی محبت اپنے دلوں میں تازہ کرتے رہیں۔ روزہ قبولیت ہے ولایت کے ساتھ، ہم سب ولایت پر گامزن رہیں، اور علی کے دوست بنے رہیں، علی کے حکم پر عمل کرتے رہیں، اور محمد و آل محمد کے صحیح معنی میں مطیع فرما بردار ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کے روزے کو، نمازوں کو، اعمال کو، اور اذکار کو اور ورد کو بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔